وہ لوگ اس گاڑی کے تعاقب میں بھاگے تھے، مگر بہت جلد وہ گاڑی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی، جس پر نہ کوئی نمبر پلیٹ تھا اور نہ کوئی نمبر۔ انہوں نے شہر کچھ ہی منٹوں میں اس شہر کا چپا چپا چھان مارا تھا، مگر فلزا نے نہیں ملنا تھا، نہ ملی۔ احان ماہر خان نے چند گھنٹوں میں پورا شہر جیسے لاک کروا دیا تھا، ہر سڑک پر چیک پوسٹ لگا دی تھی۔ انہوں نے بہت زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر فلزا کا سراغ نہیں مل پایا۔ تب وہ وائٹ پیلس میں واپس آئے تھے۔ چند گھنٹوں میں ساحر عرف حیوان کے متعلق چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیلز ان کے ٹیبل پر تھیں۔ عرصہ دراز کے بعد امن اپنے دل و دماغ سے ہر بار جھٹک کر اس وقت وائٹ پیلس کے بیسمنٹ میں بیٹھا تھا اور لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ بڑے پاپا کراچی سے اٹلی جانے والی فلائٹ میں آج 2 پیسنجر تھے، ساحر اور فلزا نام کے، مطلب وہ فلزا کو اٹلی لے کر گیا ہے، امن نے پاشا ابراہیم کی جانب دیکھتے کہا۔ ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ ایسے ہمیں ہٹ دے کر فلزا کو اٹلی لے جائے، اور تم لوگوں کو لگتا ہے کہ فلزا بائی ایئر ایسے چپ چاپ اس کے ساتھ اٹلی چلی جائے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایئرپورٹ پر وبال مچا دیتی اور بے ہوشی میں یا کسی اور طریقے سے تو وہ اسے لے جانے سے رہا۔ مطلب وہ اٹلی نہیں گیا اور اس فلائٹ میں یہ نام استعمال کروا کر ہمیں بیوقوف بنانا چاہتا ہے۔ ماہر خان کا لہجہ پرسوچ تھا۔ سب نے اس کی بات کی حمایت کی۔ تب اپنے لیپ ٹاپ میں دیکھتے خضر کے چہرے پر ایک چمک آئی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بڑے پاپا، ایک پرائیویٹ ہیلی کو دیکھا گیا ہے، ابھی مجھے اطلاع ملی ہے، اور یہ شہر کے باہر ایک خالی عمارت سے اڑا ہے۔ مطلب آپ کا شک ٹھیک نکلا۔ خضر نے سب کو لیپ ٹاپ کی اسکرین دکھائی جس میں ایک ہیلی کو صاف صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ ماہر خان خضر کے پاس آیا اور لیپ ٹاپ میں غور سے دیکھا۔ اس کو ایک ایک اینگل سے غور سے دیکھو، اور میرا خیال ہے امن اس کی کاکپٹ پر کوئی لوگو ڈیٹیلز نکالو۔ اسی لوگو سے اس کے مالک اور اس مالک سے اس کے کنٹری تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ماہر خان نے کہا تو وہ لوگ تیزی سے اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اس نے جیسے ہی فضا کو پکڑ کر اپنی وین کی سیٹ پر پھینکا تھا، وہ بری طرح جھٹپٹائی تھی، مگر سیکنڈز میں اس نے اس کے چہرے پر ایک اسپرے کیا جس سے وہ بے ہوش ہو کر سیٹ پر گری تھی۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی اس کے مخصوص ٹھکانے پر پہنچی۔ اب وہ چند سیکنڈز کی دیر لگانے کا بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس کے اوکے کا سگنل دینے پر ایئرپورٹ سے اس کے 2 لوگ پلین میں بیٹھے تھے، مگر وہ فلزا کو باہوں میں اٹھائے اب اس کے باس کی جانب سے بھیجے گئے پرائیویٹ ہیلی میں بیٹھا تھا۔ اس نے فلزا کو دیکھا جو پیچ کلر کی شارٹ فراک اور جینس کی پینٹ میں موجود ایک چھوٹا سا اسکارف گلے میں جھول رہا تھا، جسے ساحر نے ناگواری سے دیکھا۔ 18 گھنٹوں کی سفر آزما اڑان کے بعد وہ برازیل کے شہر ریو کی بلند و بانگ عمارت کی چھت پر اترے تھے۔ وہ جب فلزا کو باہوں میں اٹھائے ہیلی سے نیچے اترا تو اس کے تمام آدمیوں نے اپنے چہرے گھما لیے تھے اور اس کی جانب پشت کر لی تھی۔ حیوان کی فطرت سے سب آگاہ تھے کہ وہ اپنی پرسنل چیز پر کسی کی آنکھ برداشت نہیں کرتا تھا۔ تو یہ تو ایک جیتا جاگتا وجود تھا اس کے بازو میں، اور ایسا پہلی مرتبہ بھی ہوا تھا کہ حیوان کے بازو میں ایک لڑکی کا وجود تھا۔ وہ اسی لیے لفٹ میں گیا تھا۔ عمارت کی 44ویں منزل نیچے وہ ایک بہت بڑا رائل کیسینو تھا جس کی خفیہ راہداریوں سے ہوتا ہوا ایک مخصوص کمرے میں داخل ہوا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر ایک مسکراتی نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی۔ ویلکم ٹو مائی اینیمل ورلڈ زی بیبی۔ حیوان نے اس کے کان میں سرگوشی کی، مگر وہ اسے دوسری ڈوز بھی دے چکا تھا، تبھی بے ہوشی طویل ترین تھی۔ وہ اس پر کمفرٹر ڈال کر سگریٹ سلگاتا باہر نکلا۔ باہر نکل کر خفیہ راہداریوں سے ہوتا کسینو کے مین ہال میں پہنچا تھا۔ آج اس کسینو میں ان کے خاص آدمی اور دنیا کے بڑے بڑے کرمنل موجود تھے۔ ادھر ہی ایک بڑی ٹیبل کے پار ایک سربراہی کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا، جس کا مائک تھا۔ ساحر نے آ کر اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا۔ ویلکم بیک حیوان، کیسے ہیں دادا؟ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم جس مقصد کے لیے پاکستان گئے تھے وہ پورا ہو گیا؟ یس دادا، ہو گیا۔ ساحر نے ان کے پاس رکھی کرسی پر ریلیکس ہو کر بیٹھتے کہا۔ مگر تم میرے خاص آدمی کا کام کرنے گئے تھے، ان کا کام کرنے کے بجائے ان سے دشمنی مول لے آئے۔ اوہ کم آن دادا، اب آپ ساری کہانی جانتے تو ہیں، پھر بھی پوچھ رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا تھا تو مائک بھی مسکرا دیا۔ تم نے ان کے کئی آدمی مار ڈالے، مائک نے فکر مندی سے کہا۔ وہ میری چیز پر نظر ڈال رہے تھے، میں نے انہیں کچھ اور دیکھنے کے اور کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس نے لاپرواہی سے سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑاتے کہا۔ اور یہ جلادوں کی کیا کہانی ہے؟ مائک نے رازداری سے پوچھا۔ ہم جیسے ہی ہیں، وہ بھی بڑے کرمنل۔
ساحر نے بتایا تو مائک مسکرا دیا۔ مجھے جانا ہوگا دادا، تقریباً 1 ہفتے کی ویکیشن دیجیے مجھے لائف انجوائے کرنے کے لیے۔ اس کے بعد حیوان کے قہر سے آپ کا کوئی دشمن نہیں بچ پائے گا، اور اس وقت جب میں پرائیویسی چاہوں گا تو کسی کی نے میری پرسنلز میں مداخلت کی تو وہ اپنی زندگی میں اور کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس نے ایک طویل ترین کش لیتے آنکھ ونک کرتے کہا تو مائک نے سر دھنا۔ مطلب ایمیزون کے 3 فارسٹ میں جنگل میں منگل کرنے کا ارادہ ہے؟ یس، ساحر نے دانتوں تلے لب دبا کر کہا۔ ڈن، جاؤ اور انجوائے کرو، مائک نے اطمینان سے کہا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور واپسی کی راہ لی۔ فون نکال کر کان سے لگایا اور انہی خفیہ راہداریوں سے اس خاص کمرے کی جانب آیا۔ ہاں ران، گاڑی نکالو۔ وہ سگریٹ زمین پر گرا کر اس پاؤنڈ پاؤنڈ کر مسل رہا تھا جب اپنے پیچھے بہت دبیز آہٹ محسوس ہوئی۔ کوئی بہت ہی زیادہ چپکے اور ہوشیاری سے اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ تب بجلی کسی تیزی سے اس نے پیچھے مڑ کر تعاقب کرنے والے کی گردن دبوچی تھی۔ فلزا کی آنکھ کھلی، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ چکراتے سر کے ساتھ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ سر بہت بھاری ہو رہا تھا مگر پھر بھی سر جھٹکتی خود کو مکمل ہوش میں لانے کی تگ و دو کرنے لگی۔ جلد ہی حواس بحال ہوئے تو خود کو ایک انجان اور ہیبت بہت عجیب مگر شاندار ترین کمرے میں پایا۔ فلزا کا دماغ تیزی سے چلا۔ اس سے وائٹ پیلس اپنی لوکیشن کا کوئی نہ کوئی سگنل دینا تھا، مگر یہ کیا؟ اس کی ٹریکنگ ڈیوائس والی بریسلیٹ اور گھڑی دونوں غائب تھے۔ گلے میں پینڈنٹ بھی غائب تھا۔ اس نے آخری امید کے طور پر اپنے گھنے بالوں میں اپنے بروچ کو ٹٹولا جس میں بہت باریک ٹریکنگ مائکرو چپ تھی، مگر وہ اس کی سوچ اور ضرورت سے کچھ زیادہ ہی مکار اور شاطر تھا۔ جس نے وہ بروچ بھی نکال لیا تھا، مطلب وہ بالکل خالی ہاتھ تھی۔ کمرے میں ادھر ادھر دیکھا مگر پھر کنپٹیاں مسل کر اپنی ہی سوچ پر 2 حروف بھیجے۔ بھلا وہ اس کے اوپر سے اتارے گئے وہ لوازمات اسی کمرے میں سجا کر تو رکھنے سے رہا۔ اب بھی کچھ اور سوچ پاتی کہ مخصوص قدموں کی دھمک اور ایک بھاری بھدی مکروہ آواز میں ایک بات سن کر اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ سنا ہے حیوان اپنا جی بہلانے کو پاکستان سے بہت ہی زیادہ کڑک مال لایا ہے؟ اب ہم تمہارے کرائم پارٹنر ہیں تو ہمیں اس مال کا بھی حصے دار بنا دو، تھوڑا سا جی ہم بھی بہلا لیں گے۔ اور ویسے بھی ایشین بیوٹیز میں بہت کومل کلیاں ہوتی ہیں جنہیں مسلنے میں اور قابو کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اس سے زیادہ غلاظت فلزا سن ہی نہیں سکتی تھی، تبھی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس سے پہلے اس آدمی کا حیوان کے ہاتھوں من کا چٹک جاتا سامد جو کہ مائک کا ابھی نیا نیا کرائم پارٹنر بنا تھا، وہ چیخ اٹھا۔ ارے کیا کر رہے ہو حیوان؟ میں ہوں، اور ویسے ماننا پڑے گا جانوروں جیسی تیز حسیات ہیں تمہاری، کیسے بہت سنگلی کوئی تو اب تمہارے تعاقب میں ہے۔ اس کے لبوں پر تعریف اور آنکھوں میں تعصب کے بھڑکتے شعلے تھے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ ساحر غرایا تھا۔ سنا ہے حیوان اپنا جی بہلانے کو پاکستان سے بہت ہی زیادہ کڑک مال لایا ہے۔ اب ہم تمہارے کرائم پارٹنر ہیں تو ہمیں بھی اس کا حصے دار بنا دو، تھوڑا سا ہم بھی جی بہلا لیں۔ اور ویسے بھی ایشین بیوٹیز بہت کومل کلیاں ہوتی ہیں جنہیں مسلنے میں اور قابو کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اس کی بات مکمل نہیں ہو پائی تھی جب بہت اچانک ساحر کی سائلنسر لگی پسٹل نے ایک شعلہ اگلا اور اس کے ماتھے میں ایک بھیانک سوراخ کر دیا۔ وہ سر کے بل زمین پر دھڑام سے گرا۔ تبھی اس کا خاص آدمی وہاں آیا تھا اور سامند کی خوفناک لاش دیکھ کر وہ بوکھلایا۔ سر یہ کیا کیا آپ نے؟ مائک سر کچھ نہیں کہے گا وہ، انہیں کہنا ان کا رائیول جہنم رسید ہو گیا، کمپٹیشن کم کر دیا میں نے، اب اس جہنمی کے دھندے بھی مائک سر کے ہوئے۔ وہ اطمینان سے بولا۔ اس کا آدمی سر ہلاتا باہر کیا؟ وہ مڑ کر ایک گہرا سانس بھرتا کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے بیڈ پر بیٹھی ہولے ہولے لرز رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ باہر ہوئی تمام گندی گفتگو سن چکی ہے۔ ساحر کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا مگر فوراً اپنے خول میں سمٹتا آگے بڑھا۔ فلزا نے اچانک اپنا سر اٹھایا اور اسے اپنے سامنے پا کر چہرہ طیش و اشتعال میں سرخ پڑ گیا۔ تو اس کڑک مال کو اپنے سمیت کس کس کے جی بہلانے کا سامان بنانا ہے تم نے؟ کس مقصد سے مجھے یہاں لائے ہو؟ فلزا اپنا جملہ پورا نہیں کر پائی تھی جب سامنے والے نے بڑے جارحانہ تیور لیے اسے بازو سے دبوچا تھا۔ اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اسے باہر کوریڈور میں لایا تھا۔ ایک ہاتھ سے اسے پچھلی گردن سے دبوچ کر تھوڑا سا زمین پر جھکایا جہاں خون کی ندی بہہ رہی تھی، اور ایک دھوکل خوفناک شکل کا آدمی کھلی ساخت سفید پتلیوں سمیت زمین پر مردہ پڑا تھا۔ وہ بکواس جس آدمی نے کی تھی اور یہ دوبارہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہا۔ تم بھی منہ سنبھال کر بات کرو زی بیبی، کیونکہ حیوان زیادہ بکواس کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔
وہ سرسراتے لہجے میں بولا تھا اور اسے واپس کمرے میں لے آیا۔ فلزا نے سنبھل کر بڑی تیزی سے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کروایا تھا۔ وہ کھڑا اطمینان سے اسے سر تا پیر گھور رہا تھا۔ یہ میرا رخصتی لینے کا انداز کیسا لگا میری زی بیبی کو؟ ساحر نے دانتوں تلے لب دبا کر کہا۔ آخر اسے تپانا اور جلانا فیورٹ شغل جو تھا۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ وہ نہیں تو پوری طرح بن جاؤ گی۔ وہ بھی آج ہی فکر مت کرو، اس نے سکون سے کہا۔ خام خیالی ہے تمہاری۔ دیکھ لیتے ہیں۔ نہ جانے کیوں وہ اتنا پرسکون تھا، یا شاید پہلے ہی سب کچھ طے کیے بیٹھا تھا۔ تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ مجھے جانے دو یہاں سے، نہیں تو بہت برا انجام ہوگا تمہارا۔ فلزا بغیر خوفزدہ ہوئے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کبھی کسی انجام کی پرواہ کی ہی نہیں زی بیبی۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ تبھی اس کے فون پر میسج آیا، جسے ریسیو کر کے وہ الرٹ ہوا تھا۔ چلو ہمیں نکلنا ہے یہاں سے، مگر مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ فلزا چلائی۔ مطلب آگے بھی زبردستی ہی کرنی پڑے گی؟ وہ سرد سانس کھینچ کر بولا۔ کر کے تو دکھاؤ۔ فلزا پھنکاری تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر فلزا کے ہاتھ کے ایک زوردار مکے سے ساحر کا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ وہ جانے کیوں مگر ہنس پڑا۔ تب اس نے دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا۔ فلزا نے اس کی بھی مکے سے توازیہ کرنا چاہی، مگر وہ صاف اسے بچا لے گیا۔ ساحر نے اسے کمر سے تھاپنا چاہا، مگر فلزا کی ایک پیر کے زوردار کک اسے بیڈ پر اچھال گئی۔ فلزا نے ایک نفرت بھری مسکراہٹ اس پر اچھالی، مگر ساحر نے بجلی کی سی تیزی سے اسے کمر سے تھامنا چاہا۔ فلزا اتنی ہی تیزی سے جھک کر اس کی پاکٹ سے گن اپنے قبضے میں لے چکی تھی۔ ساحر پل بھر کو پریشان ہوا۔ فلزا نے وہ گن اس پر تانی، اس کا نشانہ اس کے دل کے مقام کا تھا۔ شرافت سے دروازہ کھولو، ہاتھ گردن کے پیچھے رکھو اور میرے آگے چلو۔ نہیں چلوں گا، تم چلا دو گولی، ساحر نے اطمینان سے کہا۔ تبھی اس کا گارڈ، جو خفیہ طور پر اس کا سایہ بنے رہتے تھے، ان میں سے ایک تیزی سے اندر آیا اور فلزا کی کمر پر بے ہوشی کا ڈاٹ مار دیا۔ ایک چیخ کے بعد فلزا زمین بوس ہونے لگی، جب ساحر نے بھونکلا کر اسے بازو میں بھرا۔ یو باسٹرڈ! تم سے کس نے کہا تھا حملہ کرو یا اندر آؤ؟ ساحر دہاڑا۔ سر، یہ آپ پر گولی چلانے والی تھیں، گارڈ نے اسے یاد دلایا۔ بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہے میں نے، بے وقوف۔ میں سنبھال لیتا۔ تم نے دخل اندازی کیوں کی؟ اب کیا میں اسے ہر وقت بے ہوش ہی رکھوں گا؟ وہ چلایا اور اسے اٹھا کر خفیہ خالی راہداریوں سے اپنی مخصوص لفٹ میں گیا۔ لفٹ سے نیچے اتر کر ایک طویل ترین لیمبورگینی اس کی منتظر تھی۔ ساحر نے اسے نرمی سے سیٹ پر لٹا کر خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ ذہنی سکون اور فوزیہ بیگم کی مکمل حفاظت کی خاطر اس نے اپنا اسٹائلش گلاس اپارٹمنٹ ایمیزون رین فارسٹ کے قریب ترین شہر مارس کے بارڈر اور تقریباً جنگل کے بیچ میں بنایا تھا، اور اپنے دشمنوں کی پہنچ سے بہت دور سکون و اطمینان سے رہنے کے لیے وہ اس جنگل سے واقف تھا۔ اس کا دیوانہ تھا، خود تو وائلڈ تھا ہی، اور اس وائلڈ لائف کو بہت انجوائے کرتا تھا۔ اپارٹمنٹ سے بہت دور اس نے گاڑی چینج کی تھی۔ گاڑی اپارٹمنٹ کے باہر درختوں کے جھنڈ میں کھڑی کی اور اسے لیے بازو میں اٹھائے اپارٹمنٹ کی جانب بڑھا۔ اس وقت صبح کے تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ وہ جانتا تھا سب آرام کر رہے ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح وہ بغیر اطلاع کیے یہاں پہنچا تھا۔ وہ اس کو لیے اپارٹمنٹ داخل اپنے کمرے میں آیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ ساحر! فوزیہ بیگم نے باہر لاؤنج سے پکارا۔ ہمیشہ کی طرح ہی حیرت انگیز طور پر فوزیہ بیگم کی آواز سن کر وہ گہرا مسکرایا اور پلٹ کر باہر نکلا۔ وہ اس کے کمرے کی جانب ہی آ رہی تھیں۔ داشاب اور عائشہ اب بھی آرام کر رہے ہوں گے۔ آپ کو پھر پتہ چل گیا میں آ گیا؟ ساحر نے ان کا وجود بازو میں بھرا۔ وہ رو پڑی۔ ساحر نے ایک طویل گہری سانس بھری۔ یار امی، یہ کیا؟ پلیز ایسا مت کیا کریں۔ اس نے ان کے آنسو پونچھے اور دھیان بٹانے کو ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ آپ جانتی ہیں میں آپ کے لیے پاکستان سے ایک گفٹ لایا ہوں؟ اس نے کہتے ان کی جانب دیکھا۔ کہاں ہے میری بہو؟ وہ بے چین ہوئیں۔ ساحر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں تو اس کی بات کر رہا تھا۔ مہرون کپڑے میں لپٹی ایک پوٹلی اپنی پینٹ کی پاکٹ سے نکال کر ان کی جانب بڑھائی۔
تو وہ اس کی شرارت سمجھ کر ہمیشہ کی طرح اس کے منہ پر ایک جڑ چکی تھی۔ مجھے یہ نہیں چاہیے، اپنی بہو چاہیے، ویسے بھی یہ بھی اسی کے لیے منگوایا تھا میں نے۔ وہ کہتے ہی اسے کمرے کی جانب بڑھیں۔ کمرے میں داخل ہو کر آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا منظر دیکھ ایک آسودگی بھری مسکراہٹ چہرے پر پھیل گئی۔ بھاگ کر بیڈ تک آئیں اور نیچے جھک کر چٹاچٹ اس سنہری سی گڑیا کا چہرہ چوم ڈالا۔ ساحر نے کمرے میں داخل ہو کر یہ منظر دیکھا تو جل بن کر کباب ہو گیا۔ امی دیٹس ناٹ فیئر، ہمیشہ کی طرح آپ کی ساری توجہ میری ہونی چاہیے۔ آپ جانتی ہیں مجھے اپنی چیزوں میں شراکت داری پسند نہیں۔ اس نے منہ بنا کر کہا تو وہ مسکرا دیں۔ یہ بھی تو تمہارے ہی وجود کا حصہ ہے، تو تم سے الگ تھوڑی ہے جو تمہیں برا لگے گا۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھتی، اس کے سنہری بال سہلاتی، لاپرواہی سے بھولیں۔ ساحر بیڈ پر پڑے وجود کو دیکھتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم تو کہتے تھے شادی نہیں کروں گا، تو اب فیصلہ کیسے بدل لیا؟ فوزیہ بیگم نے مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ آپ مجھے چھیڑنے کی کوشش کر رہی ہیں شاید۔ اس جن نے ایک آئی برو اچکا کر اپنی ماں کو دیکھا جو اب ہنس دی تھی۔ دراصل میں تو نہیں کرنے والا تھا کوئی شادی وادی، آپ کی بہو رانی خود ہی میرے گلے پڑ گئی تو کیا کرتا؟ پھر جب میرے نام ہو ہی گئی تو اب تو مرتے دم تک میرا ہی رہنا پڑے گا نا، اسی لیے اب بھوکتے وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولا تو فوزیہ بیگم نے اپنی چپل اٹھا کر ہوائی فائر کیا تھا، جو سیدھا اس نے کیچ کر لیا اور دیر تک ہنستا رہا۔ اور پھر آدھے گھنٹے میں ہی اس نے فوزیہ بیگم کو کمرے میں پریشانی سے ادھر ادھر چکر لگاتا دیکھ کے ایک گہرا سانس کھینچا۔ ساحر یہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ کہیں زور زبردستی تو اس سے نہیں لائی یہاں؟ فوزیہ بیگم اس کے سر پر سوار ہوئیں۔ مما ہنٹر والی ہے آپ کی بہو، اتنی جلدی کسی کے قابو میں نہیں آتی، میں نے بھی بڑی مشکل سے قابو کیا ہے۔ تبھی بے ہوش کرنا پڑا۔ پھر ساحر نے انہیں کہانی میں جتنا ضروری تھا اتنی تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ وہ سر پکڑ بیٹھ گئی، مگر اتنی زیادہ دیر افسوس کا موقع نہیں ملا کہ باہر سے کافی سارے لوگ اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کی آوازیں آئیں۔ کون ہے ساحر؟ امی، نکاح خواہ اور میرج رجسٹرار آفس سے کچھ ضروری لوگ ہیں۔ آپ کی بہو کو ہوش میں آتے ہی اس کے ہوش ٹھکانے لگانے کو میں اپنی اصلی آئیڈینٹی سے نکاح کروں گا اس سے، کیونکہ آپ کی بہو کو شکایت ہے میں نے اس سے جعلی نام کے ساتھ نکاح کیا اور یہ اس نکاح کو نہیں مانتی۔ اس نے فون میں کچھ تیزی سے اسکرول کرتے لاپرواہی سے کہا۔ تم ساحر، تمہارا کوئی بھی کام سیدھا بھی ہے؟ یہ اس نکاح کو نہیں مانتی، پھر بھی تم بغیر کسی رشتے سے اسے پاکستان سے یہاں اٹھا لائے۔ آفرین ہے، کتنا پریشان کیا ہوگا تم نے۔ اس بچی کو فوزیہ بیگم نے دانت پیس کر کہا تو وہ بیڈ پر پڑے نازک سے وجود کو گھورتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلی مرتبہ فلزا کی آنکھ کھلی تو اندازہ ہوا کہ اب کی بار وہ کسی گھر میں موجود ہے۔ ذرا سا ہوش سنبھالا تو خود پر ایک خاتون کو جھکے پایا۔ اٹھو بیٹا، میں کب سے تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ فوزیہ بیگم نے نرمی سے اس کے بالوں کو ہاتھ پھیرتے کہا تو وہ چکراتے ہوئے سر کے ساتھ آنکھیں مسلتی اٹھ بیٹھی۔ فلزا نے تعجب سے اپنے سامنے کھڑی اپنی ماں کی ہم عمر خاتون کو خود کو پرشوق نرم نگاہوں سے دیکھتے پایا۔ ارے ماشاء اللہ، کتنی خوبصورت آنکھیں ہیں میری بچی کی، چشمے بددور کسی کی نظر نہ لگے۔ فوزیہ بیگم اس پر واری گئیں اور پھر اسے اس کا چہرہ چوم ڈالا۔ آپ کون ہیں؟ اس نے ان کے ایسے عجیب بیہیوئر پر جھجکتے ہوئے پوچھا۔ آپ باہر جائیں امی اور دیکھیں کہ ملازم مہمانوں کو اچھی طرح سرو کر رہے ہیں۔ باہر جو پیکٹ پڑا ہے وہ اندر بھجوا دیں، میں اسے لے کر آتا ہوں، ساحر نے روانی سے کہا تو فوزیہ بیگم مسکراتی اس کے گال سہلاتی اٹھیں اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ فلزا نے خوبصورت نگاہوں سے اسے گھورا جو اب سکون سے میڈ کے ہاتھوں سے پیکٹ پکڑ کر اس تک لایا تھا۔ پھر ڈریس پہن لو اور جلدی باہر چلو، نکاح ہے ہمارا۔ تمہاری تسلی کے لیے، میرے لیے تو ہم اسی دن ایک ہو گئے تھے جب اس دن پہلی مرتبہ میرج رجسٹرار آفس میں ہم نے سائن کیے تھے، ساحر نے اطمینان سے کہا۔ فلزا کے تلوؤں پر لگی اور سر پر گھسی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم مجھے آرڈر دو گے اور میں جی حضور کہتی تمہاری ہر بات مان لوں گی؟ فلزا بیڈ سے نیچے اتر کر سٹک کر بولی تھی۔ ساحر نے ہاتھ میں پکڑا ٹیب اس کی کلائی دبوچ کر اس کی ہتھیلی پر پٹکا۔
صدمے و حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے ٹیبلٹ میں جزا ٹرسٹ کیا ہے۔ امن کے اپارٹمنٹ کا منظر دیکھا۔ میں جانتا تھا تیڑی کھیر ہو میرے قابو نہیں آؤ گی، تبھی پہلے سے انتظام کر رکھا ہے میں نے۔ اس ٹیب کی اسکرین کو غور سے دیکھو زی بیبی، سارے سسرال والے اور تمہارے بھائی اس وقت سسرال میں مجھے ڈھونڈنے کی پلاننگ میں مصروف ہیں۔ اس وقت وہاں پر رات کا 1 بجا ہے اور جزا ٹرسٹ کے تمہارے بھائی کے اپارٹمنٹ میں تمہاری بھابھی اکیلی ہے، جو کہ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرے شوٹرز کے نشانے پر ہے۔ میں امی کے ساتھ کوئی تماشا نہیں چاہتا، لہٰذا اب اگر نہیں چاہتی کہ تمہاری بھابھی اگلے جہان کی سیر کو نکل جائے اور اس کے صدمے میں تمہارا ڈاکٹر بھائی پاگل ہو جائے، تو جو کہتا ہوں جی حضور بول کر میری ہی ہر بات مان لو، ساحر نے کہا اور خاموش ہو گیا، بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے جو غم و غصے سے جبڑے بیچے ہوئے ٹیب کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ساحر نے وہ ٹیب اس کے ہاتھ سے لے لی۔ جانتا جو تھا وہ تھوڑا اور غور کرتی تو جتنی ذہین تھی اندازہ لگا ہی لیتی کہ ٹیب کا وہ منظر نقلی تھا۔ وقت نہیں ہے تمہارے پاس ہری ٹڈی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ فلزا خاموشی سے پیکٹ کی جانب بڑھی۔ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس کے تمام گیجٹس اور چھین چکا تھا، وہ بے بس تھی، نہ خوفزدہ نہ مگر معجزہ۔ ایک نازک بیمار جان، فلزا کو اندازہ تھا یہ دھمکی فیک بھی ہو سکتی ہے، مگر یہی تو مصیبت تھی کہ وہ اس وقت اسے کنفرم کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اگر یہ سچ ہوتا تو امن کے لیے اسے یہ کرنا ہی تھا۔ اس نے اس پیکٹ کے پرخچے اڑا دیے، اس میں سے سرخ برائڈل ڈریسز کا دوپٹہ تقریباً کھینچ کر سر پر اوڑھا۔ مرو چلو، فلزا نے اس قدر غصے سے گھرا کر کہا، ساحر کو ہنسی ضبط کرنے کے لیے اپنے لب دانتوں میں بیچنے پڑے۔ وہ اسے ہاتھ سے تھام کر باہر آیا اور نکاح خواں کے سامنے اطمینان سے اپنے پہلو میں بٹھائے سرشار سا بیٹھ گیا۔ جلد ہی قانونی کارروائی مکمل ہو گئی اور ایجاب و قبول کا مرحلہ بھی طے پا گیا۔ اب کی بار اس نے اپنی اصلی آئیڈینٹی سے ایک ایک باریکی کو مد نظر رکھتے معزز گواہان کے سامنے یہ نکاح رجسٹرڈ کروایا تھا۔ کارروائی مکمل ہوتے ہی فوزیہ بیگم نے اسے پھر سکون چوب ڈالا۔ وہ اس قدر خوش نظر آ رہی تھی کہ فلزا کو اپنی ماں کو یاد کر کے دل میں ایک ہونک سی اٹھی۔ فلزا ان سے اپنا آپ چھڑا کر سنجیدگی سے اسی کمرے میں چلی آئی۔ اسے سوچنے کے لیے، اگلا لاہے عمل ترتیب دینے کے لیے وقت درکار تھا۔ ساحر نے خاموشی سے اسے جاتے ہوئے اس کی پیٹھ کو گھورا۔ فوزیہ بیگم نے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ ساحر مہمانوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ وہ اب اس کمرے میں سرد و سپاٹ چہرہ لیے بیڈ پر پاؤں نیچے لٹکائے بیٹھی تھی، جب ہلکی سی دستک دے کر کوئی اندر داخل ہوا۔ فلزا نے سر اٹھا کر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ سامنے داشاب تھا، جس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح کی مہربان مسکراہٹ تھی، چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں ایک نرمی والا تاثر تھا۔ ہاں، یہ وہی تو اس میں چیزیں تھیں جن سے اسے عشق ہوا تھا۔ زی، وہ پکارتا آگے بڑھا اور اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو زی؟ وہی نرم آواز، وہی نرم لہجہ۔ فلزا کے دل میں ایک ہونک سی اٹھی۔ تمام پرانے زخم ادھڑتے تازہ ہوتے چلے گئے۔ وہ جو خود کو بہت مضبوط سمجھتی تھی، آخر خود پر ضبط کھوتی اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ داشاب کو افسوس ہوا۔ اٹس اوکے زی، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ داشاب نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ تبھی وہاں ساحر داخل ہوا تھا اور اگلا منظر دیکھ کر سر تا پیر جھلس گیا۔ سینے میں دہکتی آگ کے بھانبڑ سے جل اٹھے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی شک کر رہا تھا، مگر داشاب کے لیے اس کی آنکھوں کا نرم تاثر اسے سر تا پا جھلسا گیا تھا۔ وہ اسے خود کے لیے اس کی آنکھوں میں آج تک ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا تھا۔ وہ لپک کر آگے بڑھا تھا اور اسے کلائی سے دبوچ کر اپنی جانب کھینچا۔ فلزا اس اچانک اپتاد پر چٹپٹائی تھی۔ تم واقعی اتنی ناسمجھ ہو یا آپ جان بوجھ کر رہی ہو یہ سب؟ ساحر دھاڑا تھا۔ داشاب نے اس کی جانب سنجیدگی سے دیکھا۔ کام ڈاؤن برو، وہ بس پریشان ہے۔ اپنے بچپن کے دوست کو سامنے دیکھا تو ایموشنل ہو گئی۔ ٹیک اٹ ایزی مین، داشاب نے نرمی سے کہا، مگر وہ تو جبڑے بیچے کھڑا تھا اور فلزا اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑانے کو جھٹپٹا رہی تھی۔ تبھی اس کمرے میں عائشہ داخل ہوئی تھی۔ ساحر نے اس کی کلائی چھوڑ دی تو وہ بھاگ کر عائشہ کے گلے لگی تھی۔ ساحر اور داشاب دونوں ہی کمرے سے باہر نکل گئے۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ عائشہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھی تھی اور فوزیہ بیگم اور عائشہ اس کے ناز و نخرے اٹھانے میں مصروف تھیں۔ ساحر چپ چاپ آگے بڑھا اور اسے ڈریسنگ سے کپڑے نکال کر واش روم کی جانب چلا گیا۔ شام میں ہی کمرے میں فوزیہ بیگم نے 2 بیگ رکھوائے تھے جس میں اس کی ضرورت کا ہر سامان اور کپڑے وغیرہ تھے۔ وہ واش روم سے باہر نکلا تو فوزیہ بیگم نے
جانثار کرنے والی نگاہوں سے اپنے گبرو جوان بیٹے کو دیکھا۔ آپ نے اپنی میڈیسن لی ہے کہ صبح سے بس گھن چکر بنی اپنی بہو کے ہی نخرے اٹھانے میں مصروف ہیں؟ اس نے فوزیہ بیگم کی جانب دیکھ کر کہا، تو فوزیہ بیگم نے اس سے گھورا تھا۔ اور آپ عائشہ بھابی دوست ملی تو شوہر کو بھول ہی گئی ہیں؟ دشاب آوازیں دے رہا تھا آپ کو۔ ساحر نے بھی اسے نہ بخشا تو وہ بھی شرمندہ سی بیڈ سے اٹھ کر اس کمرے سے کھسک لی۔ تم میرے ابا نہ بنو، مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ فوزیہ بیگم نے ایک سیکنڈ میں اس کی اکڑ نکالی تو فلزہ کے چہرے پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ ابھری، مگر وہ تو تھا ہی صدا کا ڈھیڑ، ذرا اثر نہ لیا اور ڈریسنگ کے سامنے سے ٹاول سے اپنے بال رگڑنے لگا۔ اب وہ فوزیہ بیگم اس کی جانب متوجہ ہو گئی اور اس سے اس کے گھر والوں کے متعلق دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ وہ اس سے اتنی محبت و خلوص سے پیش آ رہی تھی کہ فلزہ کو ان کے سامنے نارمل بہیو کرنا پڑا۔ پھر جب وہ صوفے پر نیم دراز ہوا تو فوزیہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئیں، اسے ڈھیر ساری دعائیں دیتی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ساحر نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ لاک کیا۔ فلزہ کو جانے کیوں اس کی پراسرار نیلی آنکھوں میں ایک شرارت بھری چمک ناچتی محسوس ہوئی، مگر وہ لاپرواہ بنی لا تعلقی اختیار کیے بیٹھی رہی۔ مگر اس کی یہ لاپرواہی پھل میں اڑنچھو ہوئی تھی جب وہ آ کر بیڈ پر گرنے والے انداز میں جھٹکے سے اوندھا گرا۔ اوندھا لیٹ کر اپنے چہرے پر ہاتھ کی مٹھی کو رکھا، فلزہ بدک کر پیچھے ہٹی اور اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ آج ہماری سہاگ رات ہے، ساحر نے معنی خیزی سے مسکراتے اس کی معلومات میں اضافہ کیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے گلابی پیر کو چھونا چاہا، مگر وہ اتنی ہی تیزی سے اس کے ہاتھ پر فلزہ کے دوسرے پاؤں کی ایڑی کی ایک زوردار ضرب نے اسے بلبلانے پر مجبور کر دیا۔ یہ رات کسی کی آخری رات بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے تمیز کا مظاہرہ کرتے مجھ سے 3 فٹ کے فاصلے پر رہو۔ فلزہ نے دانت پیس کر اپنے پیر پیچھے کیے۔ یہ تمہاری منہ دکھائی؟ اس نے اپنی پاکٹ سے وہ میرون پوٹلی نکال کر اس کے قدموں میں رکھی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں، نہ تم میں، نہ تمہاری کسی چیز میں۔ اس میں وہ کنگن ہیں جو میری ماں کے ہیں اور میری ماں نے سمجھو اپنا خون پسینہ بہا بہا کر ایک ایک پائی جمع کر کے اپنی بہو کے لیے بنوائے تھے، اور انہیں سنبھال کر رکھنے کے لیے تم نہیں جانتی انہوں نے کیا کیا برداشت کیا۔ گرم آئرن سے ان کا جسم تک داغا جاتا رہا، مگر یہ انہوں نے کھونا گوارا نہ کیے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جب وہ صبح اٹھیں تو انہیں تمہارے ہاتھ میں یہ پہنے ہوئے نظر آئیں۔ ساحر نے اسی اطمینان سے اپنی مٹھی پر چہرہ ٹکایا، اس کی جانب دیکھتے ایسے پراسرار طریقے سے اسے یہ کہانی سنائی کہ فلزہ نے حیرت کی انتہا سے اسے دیکھا۔ کیا تھا یہ آدمی؟ فوزیہ بیگم کون تھی؟ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ کیا کہانی تھی ان باپ بیٹے کی؟ آخر کون تھا یہ؟ ایک راز، ایک مسٹری، ایک الجھی ہوئی گرہ لگی پہیلی جس کی گرہیں کھولنا فلزہ کو اپنے بس کی بات نہیں لگی تھی۔ تبھی چپ چاپ ہاتھ آگے بڑھا کر وہ میرون کپڑا اٹھا کر وہ پوٹلی کھولی۔ پرانے ڈیزائن کے مگر بہت نفیس سے کنگن تھے جو اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں پہن لیے۔ بس ناؤ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ فلزہ نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو باندھتے اسے یہاں سے دفع ہو جانے کو کہا، جو چپ چاپ لیٹا اسے نہارنے میں مصروف تھا۔ کنگن پہنتے دیکھ اسے اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ یہ رات بہت خاص ہے ویسے۔ ساحر نے دانتوں تلے لب دبا کر پھر اسے چھیڑا اور اسے چھونے کی کوشش کی۔ تو کیا ڈانس کروں؟ وہ چڑھ کر بولی اور اس کی کوشش ناکام بنائی۔ نہیں، کس کرو؟ اطمینان سے بولتے ساحر نے اس کا پاؤں کھینچا۔ واٹ؟ وہ چلائی اور دوسرے پاؤں کی زوردار ضرب اس کے سینے پر رسید کی۔ ہاں نا، ابھی تمہیں یہ سب ایکسپٹ کرنے میں وقت لگے گا، اسی لیے زیادہ نہیں، بس ایک کس کی ڈیمانڈ ہے۔ ساحر نے دانتوں تلے لب دبائے اور اس کا بازو کھینچا۔ بھاڑ میں جاؤ۔ فلزہ نے اس کا بازو مروڑ کر اپنا بازو آزاد کروایا اور بیڈ سے اٹھنے لگی، مگر ساحر نے تیزی سے پھر اس کا باؤں دبوچا۔ بیٹھی رہو ادھر ہی، بیڈ سے اتری تو اچھا نہیں ہوگا۔ ساحر نے اسے وارن کیا۔ کیا کرو گے؟ فلزہ پھنکاری۔ ڈھیر سارا پیار، اور وہ شاید تم ابھی برداشت نہ کر پاؤ۔ ساحر نے سنجیدگی سے کہا۔ چھوڑو میرا پاؤں۔ فلزہ نے اپنا پاؤں اس سے چھڑانے کی کوشش کی۔ اچھا چھوڑو، یہ گانا سنو، ہماری کرنٹ سچویشن پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے، اس نے بے حد شرارت سے کہا اور اپنے موبائل میں جلدی سے کچھ ٹائپ کیا۔ تبھی وہاں LED کے قریب پڑے میوزک سسٹم میں سے گانے کی آواز آئی۔ فلزہ اس کے بول سن کر سڑتا پیٹ لال ٹماٹر ہو گئی۔ زندگی میں کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا اس نے خود کو، جتنا اس گانے کے بولوں نے اسے کر چھوڑا تھا۔
بند کرو اسے جاہل آدمی، باہر آواز جا رہی ہوگی۔ فضا نے کہتے سرخ چہرے کے ساتھ چلائی تو وہ گہرا مسکرایا۔ ڈونٹ وری زی بیبی، کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، اگلے بول انجوائے کرو، وہ کہتا دانتوں تلے لب دبا گیا۔ میں تمہارے منہ ہی کیوں لگ رہی ہوں، فضا نے کہا اور بیڈ سے نیچے اترنے لگی۔ تب بہت تیزی سے ساحر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے واپس بیڈ پر پٹکا۔ اس کے گھٹنوں پر اپنا گھٹنا سختی سے رکھ کر اس کے بازو بیڈ سے لگائے اور اس کے لبوں پر جھکا۔ اس نازک وجود کے لبوں کی نرماہٹوں اور سانسوں کی سنمن ملی خوشبو مدہوشی بھری تھی۔ وہ جو اسے چھو کر پیچھے ہٹنے والا تھا اب جیسے پوری طرح بے بس ہو کر بے خود ہو چکا تھا، اور اس کے لمس میں، اس جان لیوا قربت میں اس قدر شدت تھی، فضا کو لگا وہ اس کی سچ مچ جان لے لے گا۔ فسو خیز خاموشی طوالت اختیار کرنے لگی۔ وہ فضا بری طرح جھٹپٹا رہی تھی، مگر اس کا شکنجہ آئینی قسم کا تھا جس میں محض وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی، لیکن اس کی اس مقناطیسی قربت میں جانے کیا جادو تھا کہ فضا کو لگا وہ ہوش کھو بیٹھے گی۔ داشاب سے دور رہنا فضا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بہت قریب رہ کر وہ پھنکارا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے اسے اصلی نام اور پورے نام سے پکارا تھا، مگر اس پکار میں ایسی پھنکار تھی جو فضا کو ساخت کر گئی۔ اس کی سلگتی سانسوں کی تپش سے فضا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں، گند بھرا ہے تمہارے شکی دماغ میں۔ فضا نے اس کے سینے پر مکے برسائے، مگر یہاں اثر کسے تھا؟ اس کی کلائیاں وہ دبوچ چکا تھا۔ اسے پوری طرح نڈھال کر دینے کے بعد اس نے خود ہی اسے آزادی بخشی۔ یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی کوشش سے یا مزاحمت سے مجھ سے دور رہ سکتی ہو۔ میں جب چاہوں اپنا حق سے وصول کر سکتا ہوں تم سے۔ گہرے گہرے سانس بھرتی فضا کا گال اس نے ہلکے سے تھپ تھپا کر اس کے بھیگے لب کو اپنے انگوٹھے سے سہلایا۔ فضا کو کچھ پل اپنی سانس بحال کرنے میں لگ گئے، جنہیں وہ پوری طرح اتل پھتل کر چکا تھا۔ شک نہیں ہے یہ جلن ہے، اور میری اور رقابت کی آنکھیں میرے سمیت تمہارا یہ نازک وجود جلا کر بھسم کر دینے کی اہلیت ضرور رکھتی ہے فضا، اسی لیے محتاط رہنا، اپنی چیزوں میں شراکت پسند نہیں کرتا۔ تم تو پھر میرا جنون ہو، تمہارے سائے پر بھی میں کسی کا سایہ برداشت نہیں کروں گا۔ آئی سوئر، وہ کہتا اسے اپنی دسترس سے آزاد کر گیا۔ فضا کو جھرجھری سی آئی، مگر پھر وہ بیڈ سے اٹھ کر اس پر 2 حرف بھیجتی ڈریسنگ روم میں گم ہو گئی۔ پھر ساری رات فضا نے اس کی شکل دیکھنا گوارا نہ کیا تھا۔